بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام حقائق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ الدین مشتاق اور ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سراج ٹی وی۔ ناظرین آج ہم بات کریں گے پاکستان میں جو حالات چل رہے ہیں اس وقت، اور جو میڈیا پر جو قدغن لگائی گئی ہیں، جو سینسرشپ ہے، اور جس طرح صحافیوں کو جو ہے وہ لاپتہ کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم صحافیوں کو لاپتہ کرنے کی بات کریں گے تو ہم بات کریں گے کہ وہاں پر صحافیوں کو آزادی کتنی ہے، وہاں پر میڈیا آزاد کتنا ہے، اور صحافیوں کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کا کس قدر جو ہے وہ حکومتیں خیال رکھتی ہیں، یا پھر وہاں پر صحافیوں کے لیے کام کرنے والی جو تنظیمیں ہیں وہ ان کا کتنا خیال رکھتی ہیں۔ اور اس سلسلے میں ہمارے آج کے پروگرام میں جب ہمیں جوائن کریں گے تو سینئر جرنلسٹ ہیں، اسلام آباد نیشنل پریس کلب سے سابق نائب صدر ڈاکٹر سعدیہ کمال، آپ ایڈیشنل جنرل سیکرٹری بھی ہیں اپنک کی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید۔ اور امریکہ سے ہمارے ساتھ ہوں گے سینئر تجزیہ نگار ہیں جناب جاوید راٹھور صاحب، آپ کو بھی سر خوش آمدید۔ اگر ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں اجازت دیں تو تھوڑا ڈاکٹر جاوید راٹھور صاحب سے ہم بات کو ہے جو وہ شروع کرنا چاہتے ہیں، امریکہ سے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ہم سے زیادہ ہمارے حالات پر نظر رکھتا ہے۔ تو جاوید راٹھور صاحب ذرا بتائیے کہ امریکہ میں اس وقت پاکستانی کمیونٹی جو پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں ان کو وہ کس نظر سے دیکھ رہی ہے؟ اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ ادیب صاحب، اور آپ کو بھی سلام، آپ کے سامعین ناظرین کو بھی، اور ڈاکٹر سعدیہ کو بھی۔ دیکھیں، امریکہ تھینک یو۔ میں جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ بہت ہی پریشان ہے، اور تشویش کی حد تک پریشان ہے۔ اس کی پریشانی کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کا جو امیج تھا جمہوری ملک کا وہ بالکل ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ دیکھیں، جب فوجی حکومتیں ہوتی تھی، مارشل لا ہوتے تھے، تو یہ سمجھ میں آتی تھی کہ ابھی جمہوریت نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ابھی تو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، جمہوریت ہے بظاہر، اور وہ پارٹیاں اقتدار میں رہی ہے جو بڑے عرصے سے سیاست کرتی رہی ہیں، اور بالخصوص آئین کی خالق پیپلز پارٹی بھی۔ لیکن ان پارٹیوں کے اقتدار میں ہونے کے باوجود جو کچھ اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے وہ فاشزم سے کم نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ ملک اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ ہم لوگ ہندو سے اپنی ماؤں بہنوں کی عزت کو محفوظ کرنا چاہتے تھے، اپنے کلچر کو محفوظ کرنا چاہتے تھے، اپنے ریلیجن کو محفوظ کرنا چاہتے تھے۔ لیکن یہ حالت تو بالکل ہم چند سال پہلے انڈیا پر تنقید کرتے تھے کہ وہاں جی لاک ڈاؤن ہے اور وہاں پہ عورتوں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، لیکن ابھی جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے وہ اس سے مقبوضہ کشمیر سے بھی بدتر ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ وہ عثمان جو ڈار ہے، اس کی 70-80 سالہ والدہ کو تھریٹ کیا گیا ریپ کا، اور ابھی میں خبر سنی ہے کہ کچھ خواتین کے ساتھ شاید ریپ بھی کیا گیا تھانوں میں۔ نہیں، اور جو صحافی ہیں، جاوید صاحب صحافی ہیں، آپ دیکھیں، اس بارے میں دیکھیں، مجھے اس آپ بارے کی میں ابھی آواز تک نہیں آ رہی، میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ جو صحافی ہیں، آپ دیکھیں، صحافت جو ہوتی ہے وہ کسی بھی معاشرے کے لیے بڑی اہم ہوتی ہے، چونکہ صحافی جو ہے وہ فیکٹ بیان کرتے ہیں، اور ان فیکٹس کی روشنی میں اگر حکومت سے کوئی غلطیاں ہو رہی ہوں تو وہ حکومت اپنی غلطیاں ریکٹیفائی کرتی ہے، ان کو بہتر کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ لیکن اگر یہاں صحافیوں کی زبان بندی کر دی جائے اور انہیں سچ بولنے سے منع کر دیا جائے، اور اگر وہ سچ بولنے کی کوشش کریں تو ان کو گرفتار کر دیا جائے، ان کو غائب کر دیا جائے، تو پھر وہ کہاں صحافی سچ بولیں گے؟ پھر تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے ایک تو لوگوں کی زبان بندی کر دی، آئین کی خلاف ورزی کر دی، اور یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے، انسانی حقوق کے جو چارٹر ہے اس کے مطابق بھی فنڈامنٹل رائٹ ہے، اور پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے تحت بھی یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے لوگوں کا کہ جو کچھ وہ سمجھتے ہیں سچ وہ بولیں، جو کچھ وہ حق سمجھتے ہیں وہ بولیں۔ اب یہ جی عوام کے بالکل، اوپر ہے کہ کسی کی بات سنیں یا نہ سنیں، سنے یا نہ لیکن سنے، اگر آپ لوگوں کی زبان بندی ڈاکٹر کر دیں صاحب، گے، وہ بول ہی نہیں سکیں گے، تو پھر عوام تک صحیح انفارمیشن جائے گی نہیں، تو عوام تو پھر غلط فیصلے بھی کر سکتے ہیں، عوام کو تو صحیح بالکل پتہ ہی نہیں بالکل لگے ایسی گا بات ہے کیا ہو رہا ہے۔ جاوید صاحب آپ بالکل، آپ کی بات ٹھیک ہے۔ ذرا ڈاکٹر سعدیہ کمال صاحبہ، آپ چونکہ فیلڈ میں رپورٹنگ کرتی ہیں، اور آپ ایک بڑے گروپ کی جو ہے وہ چیئر پرسن بھی ہے نیشنل پریس کلب میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ جب صحافی فیلڈ میں ہوتا ہے
تو وہ کس قسم کی مشکلات کا سامنا کر رہا ہے، اور اگر وہ کسی مشکل کا سامنا کر رہا ہے تو جو صحافتی تنظیمیں ہیں وہ کس قدر ان کے ساتھ ہے؟ السلام علیکم جاوید راٹھور صاحب. دیکھیں آئین جو ہے اس آئین میں 19A شک ہے جس کے تحت تحریر میں بولنے میں آپ کو آزادی حاصل ہے. آزادی صحافت کا پرچار تو ضرور کیا جاتا ہے لیکن عملی طور پر ایسا نہیں ہے. صحافی جیسے ہی ہم خاص طور پر رپورٹر کی بات کرتے ہیں کہ وہ فیلڈ میں جاتا ہے تو اسے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے. بنیادی طور پر اگر اس کے حقوق کی بات کی جائے تو اس کی لائف سیکیورٹی ہی نہیں ہے، اس کی جاب سیکیورٹی ہی اس کو حاصل نہیں ہوتی. اور جب وہ فیلڈ میں جاتا ہے تو اسے مختلف دھونس دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسے بہت زیادہ خطرات کا سامنا ہوتا ہے. ابھی آپ 2022 کی رپورٹ دیکھ لیں کہ ان 3 دہائیوں میں تقریباً 200 کے قریب صحافی پاکستان میں مارے جا چکے ہیں. کہا تو یہی جاتا ہے کہ آزادی صحافت ہے اور جمہوریت ہے، یہ نام نہاد جمہوریت ہے. جو بھی حکومت آتی ہے، جس بھی سیاسی جماعت کی حکومت آتی ہے، وہ ہمیشہ پرچار بھی یہی کرتی ہے اور الیکشن میں اپنا مینڈیٹ بھی یہی بناتی ہے کہ ہم جب آئیں گے تو ہم بولنے کا آپ کو پورا حق دیں گے. لیکن در حقیقت ایسا نہیں کیا جاتا اور اب اس وقت عدم برداشت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. مختلف آراء ہیں، اختلافات آراء میں پائے جاتے ہیں اور وہ آراء اتنی زیادہ حد تک وہ اختلافات بڑھ چکے ہیں کہ وہ سنگین اس وقت ہمیں نتائج بھگتنے پڑ رہے ہیں پورے پاکستان میں. صحافیوں کو پہلے ہی دیکھ لیں ان کی تنخواہیں بہت کم ہیں. آپ صرف رپورٹر کی کیا بات کریں، ہمارا کیمرہ مین جو کہ جس کی نہ ہی لائف سیکیور ہوتی ہے نہ ہی اس کی جاب سیکیور ہوتی ہے، لیکن اس کا کیمرہ ضرور سیکیور ہوتا ہے اور اس کو تنخواہ بھی ہمارے اکثر اداروں میں 100 سے زائد چینل ہیں، اسے تنخواہ بھی وقت پر نہیں دی جاتی. لیکن وہ اتنا بھاری کیمرہ اٹھائے جگہ جگہ پہ پھرتا ہے اور خاص طور پر جب آپ دیکھتے ہیں کہ جب ریلیاں ہوتی ہیں، احتجاج ہوتے ہیں اور خاص طور پہ جو اب صورتحال بنی ہے، جس طرح کی افراتفری اور انتشار اس وقت پھیلا ہے، اس میں کیمرہ مین کس حد تک اپنی جان کی بازی لگا کر اپنا کام کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ان کو نہ ہی ان کا معاوضہ دیا جاتا ہے، نہ ہی انہیں کسی قسم کا کوئی تحفظ حاصل ہے. تو پاکستان میں اس وقت صورتحال صحافیوں کے حوالے سے بہت ہی خطرناک ہے. انہیں نہ ہی کوئی تحفظ حاصل ہے اور نہ ہی یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہیں کسی قسم کی ضمانت دی جا سکتی ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب، جاوید ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ 200 کے قریب جو ہے وہ تقریباً صحافی جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی کے دوران جو ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. جب یہ فیلڈ میں جاتے ہیں، ظاہر انسیکیورٹی ہے اور حالات جس طرف ابھی جو ہے وہ اتنے بدترین حالات جو ہے وہ ان سے گزر رہے ہیں جرنلسٹ. تو ذرا تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیے کہ جو پاکستان عمران ریاض کی اگر بات کریں تو وہ اس وقت جو ہے وہ بھی گمشدہ ہیں اور کورٹ کے بار بار آرڈرز کرنے کے باوجود جو ہے وہ بازیاب نہیں ہو پائے. تو جب یہ سارے حالات ہیں تو جو تنظیمیں ہیں جو صحافیوں کے حقوق کے ضامن کہلاتی ہیں، پھر وہ کیا کر رہی ہیں؟ جی، یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. دیکھیں عمران ریاض کا ابھی شام کو بھی میری بات ہوئی ہے، کچھ ان کے ساتھی ہیں، دوست ہیں، ان سے بات ہوئی، میڈیا کے ساتھیوں سے. عمران ریاض کا ابھی تک پتہ نہیں لگ سکا ہے کہ عمران ریاض اس وقت کہاں ہیں اور اس وجہ سے ہمارے بہت سارے صحافی ڈر کے مارے، خوف کے مارے اب بات کرنے سے ڈر رہے ہیں. وہ جو بلا جھجک بولتے تھے، سچ کو سامنے لے آتے تھے، تو اس وقت بہت زیادہ خوف و ہراس پایا جا رہا ہے. وہ جو سچ بولا جا رہا تھا، ہم مین سٹریم چینل پہ نہیں آ سکتے تھے. اس وقت سوشل میڈیا بھی پاکستان میں بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک کی اس تک ایکسیس ہے. تو اس وقت وہ لوگ بھی اس وقت ڈر کے مارے کہیں چپ ہیں. جہاں تک صحافتی تنظیموں کی آپ نے بات کی ہے، صحافتی تنظیمیں آپ نے بھی بتایا، میں 2 دن پہلے ہی ایپنک جو آل پاکستان امپلائیز کنفیڈریشن ہے، جو کہا جاتا ہے کہ مدر باڈی ہے، جو پاکستان میں سب سے پہلے تھی، جس میں منہاج برنا
اور نثار عثمانی اور ایسے بڑے نام تھے، چھابڑا صاحب، جنہوں نے ہمیشہ آزادی صحافت کی جنگ لڑی. یہ وہ لوگ تھے جن کے آپ جا کے دیکھتے تو اپنے گھر نہیں تھے. یہ وہ لوگ تھے جو حقیقی معنوں میں آزادی صحافت کی بات کرتے تھے، اس کا پرچار کرتے تھے، اور اپنی عملی زندگی بھی ان کی نظر آتی ہے. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ہے، آزادی صحافت لوگوں کے اپنے ذاتی مفادات کی بھینٹ چڑھتی گئی ہے. پی ایف یو جے، پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ، RIUJ، راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ. اس وقت اسلام آباد میں تقریباً 3000 تک تعداد ہوگی صحافی ہیں جڑواں شہروں میں. لیکن تنظیمیں اگر آپ اسلام آباد اور راولپنڈی کی بات کریں تو 7 تنظیمیں بن چکی ہیں. دھڑے بازی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ سب اپنے اپنے مفادات کے پیچھے چل رہے ہیں، اور اس میں بالکل ہی صحافت کا جو ہم کہتے ہیں کہ یہ چوتھا ستون ہے میڈیا، اس کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے. اور ہم تو اکثر دیکھتے ہیں کہ وہی جو میڈیا مالکان ہیں ان کے ہی یہی جو علمبردار ہوتے ہیں، ہمارے پرچار کرنے والے، یہ انہی کے پے رول پر ہوتے ہیں، اور ان کو زیادہ تر تو اسی بات کی ہی تنخواہ دی جاتی ہے کہ آپ نے جب آواز ہمارے خلاف اٹھائی جائے گی تو اس پہ آپ نے منہ کیسے بند کرنا ہے. تو PFUJs بھی دھڑوں میں ہے. میں قطعاً یہ نہیں سمجھتی کہ ڈویژن نہ ہو، ڈویژن بے شک ہو، لیکن اس ڈویژن میں آپ نے کام کرنا ہے. آپ یہ دیکھیں ہمارے 2 لیڈنگ چینل ہیں، 2 لیڈنگ چینل کیا، 2 اخبارات جو بہت پہلے کے ہیں. ان سوشل میڈیاز کے جو سینکڑوں اس وقت یوٹیوبرز ہیں، بلاگرز ہیں، ان کو چھوڑ دیں. آپ چھوڑ دیں. جو اس وقت 120 سے زائد پاکستان میں چینلز آ چکے ہیں ان کو بھی چھوڑ دیں. آپ اس وقت جو 16 سے 18 ہزار ہمارے رجسٹرڈ اخبارات ہیں جو چھپتے ہیں PID میں، باقاعدہ ABC میں سرٹیفائیڈ ہے، ان کو بھی چھوڑ دیں. 2 اخبارات کی خالی بات کر لیں، ایک نوائے وقت اور ایک آپ جنگ کی. آپ کو آپ کو علم ہونا چاہیے کہ جنگ جس کا اس وقت چینل جیو چل رہا ہے، اس میں کراچی میں بیورو چیف فہیم صدیقی کو ملازمین جو جیو کے تھے ان کی تنخواہیں بڑھانے کے سزا میں، اس کی پاداش میں ان کو نوکری سے برطرف کر دیا جاتا ہے. فہیم اور صدیقی جب صاحب اسلام نوکری سے آباد برطرف میں کر دیا. بالکل جب اسلام یہ تو آباد میں ڈاکٹر مدثر صاحب یہ تو صحیح ایک بڑا مسئلہ آواز ہے کہ اٹھاتے ہیں صحافیوں کو، ڈاکٹر ان صاحب کو یہ تو بھی ایک کر بڑا دیا. مسئلہ ہے کہ صحافیوں کو ابھی میں جو ہے وہ ایک معاوضہ. بات یہ کرنا چاہوں گی جی، ایک بات صرف یہ کہ عبدالسلام سومرو تھے جن کا رینجرز کا واقعہ تھا، اور انہیں حامد میر اپنے کیپٹل شو میں لائے تھے. ان کو نوکری سے ہٹا دیا گیا، اور وہ ذہنی دباؤ میں اتنا زیادہ تھے. نوکری سے ہٹایا ابھی نہیں تھا، لیکن ان کو ایک دھمکی دی گئی کہ نوکری سے ہٹا دیا جائے گا. وہ اس ذہنی دباؤ میں اتنا بیمار ہوئے، ان کی ڈیتھ ہو گئی. عبدالسلام سومرو جن کی عمر محض 35 برس تھی. تو مجھے بتائیں کہ کون ذمہ دار ہے؟ نوائے وقت، میں یہ سمجھتی ہوں بینگ ڈاکٹر فیمیل صاحب کہ بالکل میں خواتین دیکھیں ڈاکٹر دیکھیں، صاحب نوائے وقت کا ایڈیٹر صحافیوں 5 کو ماہ کی تنخواہ نہ ملنے پہ نوکری چھوڑ کے پچھلے ہفتے چلا گیا ہے. یہ 2 جی لیڈنگ بالکل ڈاکٹر صاحب اخبارات ہیں. صحافیوں کا یہ مسئلہ تو ہے، صحافیوں کا یہ مسئلہ تو ہے کہ ان کو تنخواہیں جو ہے وہ نہیں ملتی. یہاں پر بھی جو جرنلسٹ کام کرتے ہیں وہ بھی بلا معاوضہ ہی موسٹلی کام کرتے ہیں. یہ ایک الگ ایشو ہے کہ صحافیوں کو ان کا معاوضہ نہیں دیا جاتا. لیکن جاوید صاحب ذرا یہ بتائیے کہ ظاہر ہے جرنلزم تو امریکہ سے بھی ہو رہی ہے، اور وہاں پر بھی جو ہے وہ سینسرشپ تو وہاں پر بھی ہوتی ہوگی. ذرا یہ بتائیے کہ پاکستان کی سینسرشپ اور جو امریکہ میں جرنلسٹ کام کرتے ہیں ان کے ورکنگ جو سٹائل ہے اس میں اور پاکستان کے جرنلسٹوں میں کیا فرق ہے؟ ہاں دیکھیں جی، یہ تو آپ ایسا موازنہ کر رہے ہیں کہ جس کا کوئی میرا نہیں خیال کہ بنتا ہے موازنہ. آپ دیکھیں جس طرح ڈاکٹر سعدیہ نے جو سچویشن بتائی ہے پاکستان کی، وہ تو میرا خیال ہے کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں شاید ایسا نہیں ہوتا ہوگا کہ جیسا پاکستان میں ہو رہا ہے. امریکہ میں تو ایک تو یہ ہے کہ جرنلزم جو ہے ہر ادارہ بڑا مستحکم ہے، اور ہر ادارے کے اندر جو ہے ایک کوڈ آف ایتھکس جو ہے وہ اسٹرکٹلی فالو کرتے ہیں.
یعنی ایک رولز کے علاوہ ہر ادارے نے اپنے کوڈ آف ایتھکس بنائے ہوتے ہیں اور لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. جس طرح میں بزنس میں ہوں، اگر میں بزنس کے اندر مجھے ہر سال کوڈ آف ایتھکس کی کلاس لینا پڑے گی، ورنہ میرا لائسنس رینیو نہیں ہوگا، ڈاکٹرز کا لائسنس رینیو نہیں ہوگا، وکیل کا لائسنس رینیو نہیں ہوگا. لیکن ہمارے یہاں تو کوڈ آف ایتھکس صحافت کیا کسی بھی شعبے میں بھی نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ جوڈیشری میں بھی ہے، اور میرا نہیں خیال کہ پارلیمنٹیرین کے پاس بھی کوڈ آف ایتھکس نہیں ہے. تو یہی بات ہے کہ صحافت کی اپنی کمزوریاں ہیں جو کہ معاشرے کی مجموعی عکاسی کرتی ہے، لیکن جو حکومت کر رہی ہے وہ تو انبلیویبل ہے، اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. میں خود صحافت سے وابستہ رہا ہوں پاکستان میں کوئی 8 سے 10 سال، لیٹ 80s اور ارلی 90s میں، لیکن میں سمجھتا تھا کہ پاکستان آگے جائے گا، لیکن ابھی پاکستان تو کئی دہائیاں پیچھے چلا گیا ہے. یعنی موریلٹیز کے اعتبار سے، صحافت کے اعتبار سے، انصاف کے اعتبار سے، جوڈیشری کی پروگرس جو ہے، اداروں کی جو استحکام اور اداروں کی جو کیپیسٹی ہے، کارکردگی ہے، ایفیشنسی ہے، ایبلٹی ہے، اور پالیٹیشنز کی، مطلب ہر چیز کے اندر ایک ریورس گیئر لگا ہوا ہے، ایک ریگریشن کا جو ہے، ایک تنزلی کا جو سفر جاری ہے. لیکن افسوس، اس سے بڑا افسوس یہ ہے کہ لوگوں کو احساس نہیں ہو رہا. یعنی جو لوگ ایٹ دا ہیلم آف افیئرز ہیں، ان کو یہ احساس نہیں ہو رہا کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور ہم ملک کو کس طرف لے جا رہے ہیں. یعنی ایک کھائی کی طرف لے جا رہے ہیں جہاں سے واپسی ناممکن ہے. لیکن سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ چونکہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، چونکہ ان کے پاس طاقت ہے تو وہ آئین کو بھی مسل سکتے ہیں، وہ لوگوں کی آزادیوں کو بھی مسل سکتے ہیں، وہ صحافیوں پر بھی قدغن لگا سکتے ہیں، صحافیوں کو بھی مسل سکتے ہیں. یعنی عوام ادارے ان کے سامنے ایک چیونٹیاں بن کے رہ گئے ہیں. وہاں تو بالکل، یہی ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، سارا جس کی پاور لاٹھی جس اس کے کی پاس بھینس، ہے یہ تو اس کے لیے آئین ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے جاوید صاحب کے جس کی لاٹھی اس کی بھینس جو ہے، یہ تو قانون چلا آ رہا ہے دنیا میں. طاقتور نے یہی قانون بنایا ہے اپنے سے کمزور انسان کے لیے. اس سے پہلے بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں صحافت کتنی آزاد ہے اور صحافیوں کو کیا مشکلات درپیش ہے، اور ان کو ان مشکلات کے ساتھ ساتھ کیا صحافت میں ان کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ بھی حل ہوتے ہیں، اور ان بنیادی مسائل میں کیا ان کی جو تنخواہیں ہیں وہ بھی ادا کی جاتی ہیں. پاکستان سے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر سعدیہ کمال صاحبہ، سینئر جرنلسٹ ہیں، اور امریکہ سے ہمارے ساتھ ہیں جاوید راٹھور صاحب، سینئر تجزیہ نگار ہیں. لیکن بات کو شروع کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے ذرا بتائیے کہ ایک تو مسئلہ ہے صحافیوں میں، یہ مسئلہ ہے کہ آج اگر ہم کسی نیوٹرل جرنلسٹ کو دیکھنا چاہیں یا کوئی نیوٹرل ٹی وی چینل دیکھنا چاہیں تو ہمیں نہیں ملتا. صحافیوں کی پارٹیاں ہیں، حالانکہ صحافیوں کی پارٹیاں تو نہیں ہوتی لیکن صحافیوں کی پارٹیاں ہیں. کیا کہیں گے جی آپ؟ بالکل. دیکھیں کوڈ آف ایتھکس بنے ہوئے ہیں، جس طرح سے بہترین بات کی ہے جاوید راٹھور صاحب نے. لیکن ہمارے ہاں ایک تو یہ ہے کہ جرنلسٹ پروٹیکشن بل پہلی دفعہ یہ ہوا کہ پچھلی حکومت بنا کے گئی، اور وہ بہت مشکل سے بنا، جو کہ تقریباً 1.5 دہائی سے لٹکا ہوا تھا، جس کو آئی اے رحمان صاحب نے اس کو ڈرافٹ کیا تھا. بہت مشکل سے وہ بنا، جس میں کئی مشکل رکاوٹیں آئیں. ہمارے ہاں ایک تو یہ ہے کہ لاس بنتے نہیں ہیں، اگر لاس بن جائیں تو اس پر اس طرح سے عمل نہیں ہوتا. تو بیسیکلی بات ہوتی ہے کہ آپ نے اس سسٹم کو کس حد تک سٹرونگ کرنا ہے. تو ہمارے ہاں فقدان اسی کا پایا جاتا ہے کہ ہم فیصلہ سازی میں اور ان کی امپلیمنٹیشن میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. اچھا، اس میں سب سے زیادہ جو کردار بنتا ہے دی مشتاق صاحب، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ریاست کا کردار ہے. ریاست کا کردار ہوتا ہے کہ وہ ماں کی طرح، کہا جاتا ہے کہ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے. جس طرح ایک ماں اپنے تمام بچوں میں برابری کی بنیاد پر کھانا تقسیم کرتی ہے، یا پھر وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ خود بھوکی رہ جائے اور اپنے بچے کو اپنے حصے کا کھانا دے دے، تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ریاست اسی طرح سے بیلنس لائے، اس سسٹم کو مضبوط کرے. بالکل ٹھیک ہے جاوید راٹھور صاحب، ریاست کو ماں جیسا ہونا چاہیے، اور کیا پاکستانی ریاست ماں جیسی ہی ہے؟ جی یہ تو آپ نے خود دیکھ لیا ہوگا کہ اب اگر گھر میں کسی بچے کے ہاتھ سے گلاس ٹوٹ جائے، جگ ٹوٹ جائے، تو کیا ماں اس کو گھر سے نکال دیتی ہے دھکے دے کر؟
یا اس کی مار پیٹ کرتی ہے، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر ماں جیسی ہو ریاست تو یہ سلوک کیوں کرے عام شہریوں کے ساتھ اور صحافیوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، یہ تو انتہائی تشویشناک اور انتہائی افسوسناک ہے. اس کی تو دنیا میں کہیں بھی مثال نہیں ملتی. اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایکچولی جو پالیٹکس میں حکومت میں لوگ جو آ جاتے ہیں مختلف طریقوں سے، کہ پیسے کی بنیاد پر یا کسی اور بنیاد پر آ جاتے ہیں، تو وہ پھر اپنے انٹرسٹ گروپ ہر شعبے میں پیدا کرتے ہیں. اب جب صحافیوں کے درمیان کوئی نظریاتی اختلاف ہوگا تو وہ جب ڈائلاگ کریں گے کسی نتیجے پر پہنچ سکیں گے، لیکن جب ان کا پرسنل انٹرسٹ آ جائے گا وہ اکٹھے نہیں ہوں گے. اب یہی صورتحال میرا خیال ہے پاکستان کے ہر ادارے میں پیدا ہو چکی ہے، چاہے وہ جوڈیشری ہو، جرنلزم ہو، ایون کہ ہر ادارے کے اندر یہی صورتحال پیدا ہو چکی ہے. اور جو شخص جہاں پر کھڑا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ 100% صحیح ہے اور دوسرا 100% غلط ہے. تو یعنی کہ یہ سوچ بھی لوگوں کی اتنی ایکسٹریم ہو گئی ہے کہ جو ایک ٹالرنس ہوتی ہے اور ایک جو برج ہوتا ہے، گیپ جو ہے آپ ڈائلاگ سے اس کو فل کرتے ہیں، وہ سارا ختم ہو گیا ہے. اور ہماری سوسائٹی اس وقت جو ہے یعنی یہ سمجھے کہ بالکل ایک اس دانے پر کھڑی ہے کہ جہاں سے آگے صرف کھائی ہے، کچھ نظر نہیں آتا. لیکن پھر بھی کچھ لوگ ہیں کہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے کون سے دماغ ہیں، وہ کس بنیاد پر یہ فیصلے کر رہے ہیں اور کیسے ملک کو چلا رہے ہیں، اور اس طرح ملک چل پائے گا. مجھے تو بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ جس طرح ہاں اسکول کے بچے ہوتے ہیں اس طرح بہیو کر رہے ہیں ہمارے لوگ جو حکمران ہیں، تو وچ ڈاکٹر از صاحب ویری انفارچونیٹ اینڈ ہائیلی ڈپلوریبل. بالکل ایسی بات ہے. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا بتائیے کہ چلے ہم صحافیوں پہ بات کر رہے ہیں، بات کرتے کرتے چلے تھوڑا سا یہ بتائیے کہ ابھی جو سیاسی حالات ہیں اور سیاسی حالات میں ایک طرف پی ڈی ایم ہے اور ایک طرف پی ٹی آئی ہے. آپ تھوڑا سا یہ بتائیے کہ حالات تو اتنے شدید جو ہے وہ خراب ہو چکے ہیں کہ کبھی مذاکرات ہو رہے تھے، تھوڑی امید کی کرن جاگی تھی کہ شاید بہتری کی طرف آ جائیں گے، لیکن پھر اچانک مذاکرات ختم ہوئے اور جو لوگ مذاکرات کرنے میں شامل تھے وہ گرفتار ہو گئے. تو تھوڑا سا بتائیے کہ یہ بند گلی میں جو چلے گئے ہیں تو ان حالات میں باہر کون نکالے گا؟ اچھا، آپ نے جو پچھلا کوشچن کیا تھا میں ریاست کی طرف چلی گئی تھی، بائسنس کی بات ہو رہی تھی. میں وہ تو آپ سے پوچھوں گا، میں وہ آپ سے پوچھوں گا کہ میں اس صحافیوں کو کی لنک پارٹیاں کر رہی کیوں ہوں، ہیں؟ کسی سوال کے ساتھ لنک کر دوں گی میں. اچھا، جی یہ جی بائسنس جو ہے یہ انسانی جبلت میں شامل ہے، لیکن اس میں شدت پسندی نہیں ہونی چاہیے. بہت سارے جو جرنلسٹ ہیں وہ مختلف جماعتوں کے، اب یہ نہیں ہے کہ ہم جب رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم بیلنس رکھیں، لیکن ہم ہوتا یہ ہے کہ بائسنس میں چلے جاتے ہیں. اس بائسنس میں آپ یہ نہیں ہو کہ آپ اس کے سپوکس پرسن. تو اب المیہ یہی ہو چکا ہے کہ یہاں پر لوگ، ہمارے بہت سارے صحافی ایک دوسرے کو صحافی ماننے پہ ہی تیار نہیں ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ تمام وہ جو فلاں سیاسی جماعت ہے آپ اس کے سپوکس پرسن بن چکے ہیں. اب حالات اس حد تک آ چکے ہیں جس طرح راٹھور صاحب نے کہا کہ عدم برداشت ہے. پہلے جس طرح سے ہمارے ڈائیلاگ ہوتا تھا، اب آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے املاک کو نقصان پہنچا، انٹرنیٹ بند کر دیا گیا، سڑکوں پہ لوگ نکل آئے. آج کی آپ خبریں دیکھیں کہ خواتین کو گرفتار کیا جا رہا ہے. دیکھیں ادیب مشتاق صاحب، یہ ایک بہت ہی انتہائی افسوسناک اور پریشان کن صورتحال ہے. سارا دن ہم جہاں بھی بیٹھتے ہیں سارا دن یہی بات ہو رہی ہوتی ہے، پرو عمران اینٹی عمران، پرو عمران اینٹی عمران. ہر جگہ پہ یہی ہی محو گفتگو ہے کہ آپ نے اسی کے اوپر بات کرنی ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے. اور آپ یقین جانیے کہ پہلی دفعہ پاکستان میں اسی طرح سے ہو رہا ہے. پہلے جو ہمارے صحافی ہوتے تھے، چاہے کچھ اخبارات تھے، لیکن ان اخبارات میں ان کے پاس اندر کی خبریں ہوتی تھی، ان کے سیاست دان کے ساتھ ان کے باوثوق ذرائع ہوتے تھے، ان کے ریسورسز ہوتے تھے. لیکن اب ایسا ہے کہ ہمارا پورا میڈیا ہی بلینک ہوتا ہے اور ایک دوسرے کی طرف ہم منہ کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں بتاؤ کیا ہوگا. ابھی جو صورتحال ہے ماضی میں بھی اگر ہم دیکھیں، اس میں ہمیں تھوڑا سا، میں دیکھ رہی تھی ڈاکٹر توصیف خان لکھ رہے تھے کہ ہمیں تھوڑا سا ماضی میں جانا ہوگا، کیونکہ اب سوال یہ پیدا ہو رہا تھا. شام کو ہم اسی پہ بحث کر رہے تھے کہ آج بھی ڈاکٹر امین اسلم نے پی ٹی آئی چھوڑ دی، اور روز ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے
جو تھے اس کے جو کارکن تھے, جو مین لیڈنگ رہنما تھے, وہ سب کے سب پی ٹی آئی چھوڑتے جا رہے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ اب ایسا ہو. ہم ماضی میں بھی دیکھتے ہیں, چاہے وہ ایوب کا دور ہو, اس کے دور حکومت میں کس طرح سے اس کے خلاف سازشیں ہوئیں. اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ ضیاء کا دور, بھٹو کا دور آتا ہے, بھٹو کو کس طرح سے ضیاء نے پھانسی دلوائی, اور اس کے بعد کس طرح کی آمریت آتی ہے. اور پھر اس کے بعد جب نواز شریف کا دور آیا تو بی بی کو کس طرح سے قید دی گئی, اور جب بی بی کا دور آیا تو نواز شریف والوں کو کس طرح سے قید دی گئی. تو یہ وہ سلسلہ ہے جو سارا چل رہا ہے. جماعت اسلامی کو دیکھیں آپ, جب یہ اے این پی تھی, آپ دیکھیں کہ این پی کا جو نام تھا اس وقت مختلف تھا, تو یہ سب کے سب ایسے لگتا تھا کہ بس یہ صفحہ ہستی سے مٹ گئی ہیں. لیکن اس کے باوجود ابھی تک وہ تمام کی تمام سیاسی جماعتیں چل رہی ہیں. ہم ابھی یہی سوال کر رہے تھے کہ کیا یہ پی ٹی آئی اس وقت عوام بہت ساری, حالانکہ میں اس پہ مختلف رائے بھی رکھتی ہوں, کیونکہ اس وقت جو ہم نے صورتحال دیکھی, آپ نے دیکھا کہ کرنل شیر کا مجسمہ, اسکلپچر, جو ہم امریکہ میں یا دوسرے ممالک جہاں آپ رہتے ہیں ویلفیئر سٹیٹس میں, وہاں پر ان اسکلپچر کو اپنی آنے والی نسل کو روشناس کرایا جاتا ہے. اس کے نیچے تھوڑا سا ہسٹری اس کی لکھی جاتی ہے اور بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ کس طرح سے یہ لوگ تھے. اور پاکستان میں کرنل شیر کا جو مجسمہ لگایا گیا, اس کو یہاں ایسے سمجھیں کہ طبقہ جھولا بھرا پڑا ہے. یہ وہ لوگ تھے, میں یہ نہیں کہتی کہ وہ پی ٹی آئی کے کارکن تھے, لیکن اس میں وہ لوگ جو شر پسند ہوتی ہیں وہ فائدہ اٹھا جاتے ہیں. اب دیکھیں یہ معاملات وہ ہیں, ہماری املاک کو نقصان پہنچا, اور اس کے علاوہ سب سے بڑا جو ایشو بنا کہ 9 مئی کو جو واقعہ ہوا ہے کہ کور کمانڈر کا جو قائد اعظم کا جو وہ تھا گھر تھا, اس کو جلا دیا گیا. اس پہ بہت سارے سوالات اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا گیا اس کو تو سیاہ دن منانا چاہیے. اچھا بھائی, سیاہ دن اگر آپ اس کو مناتے ہیں تو جس دن لیاقت علی خان کو گولی ماری گئی تو اس دن کو کیوں نہیں مناتے؟ جب بھٹو کو پھانسی دی گئی, جب بے نظیر بھٹو کو لیاقت باغ میں گولی مار دی جاتی ہے, جب اے پی ایس میں بچوں کو مار دیا جاتا ہے, جب جی ایچ کیو پہ حملہ کر دیا جاتا ہے, تو اس کو آپ کالا دن کیوں نہیں مناتے؟ وہ سیاہ دن کیوں نہیں ہے؟ تو آپ نے سیاہ دن 9 مئی کو, جب آپ ان دنوں کو منائیں تو پھر آپ 9 مئی کو بھی سیاہ دن منائیں. لیکن دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے اس کو افہام و تفہیم سے حل کرنا ہوگا. جو ایک میں یہ سمجھتی ہوں کہ تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں, ان تمام کا حل صرف اور صرف مذاکرات ہے. پی ڈی ایم, میں یہ بات کر رہی تھی اپنے ایک سینئر سے کہ جب عدلیہ سے فیصلہ آ گیا تو اس کے بعد آپ کو پھر عدلیہ کا احترام کرنا ہے. اگر فیصلہ آپ کے حق میں ہو تو پھر آپ احترام کریں گے, اگر آپ کے حق میں نہیں آتا تو پھر آپ احترام نہیں کرتے. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کو اس طرح کا انتشار نہیں پھیلانا, کیونکہ اس طرح کے انتشار سے نقصان ہوگا, اور نقصان آپ حکمرانوں کا, سیاستدانوں کا اتنا نہیں ہو رہا جو بیچاری غریب عوام کا ہو رہا ہے. اس وقت جو بچوں کے ایگزام ہو رہے تھے, اور آپ دیکھیں کہ کتنے یہاں پر کتنے لوگ ہیں جو لاشیں بچ گئیں, کتنے بچے ہیں جو یتیم ہو گئے, کتنے نوجوان ہیں جو اس کی بھینٹ چڑھ گئے. تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ مجھے بتائیں کون ہے ذمہ دار؟ عمران خان کو تو جب لایا گیا تو انہوں نے تو یہ کہا کہ میرے تو علم میں ہی نہیں تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے, مجھے کیا پتا باہر کیا ہو رہا ہے. تو یہ پی ڈی ایم تو جانتی تھی نا, پی ڈی ایم کا ایک ایک رہنما آتا ہے اور وہ کہتے ہیں, وہ بجائے اس کے کہ ہم اس معاملے کو بیٹھ کر مذاکرات کے ذریعے حل کریں, وہ الٹا دھمکی دے کے چلے جاتے ہیں, ہم تمہیں دیکھ لیں گے کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. تو میں نہیں یہ سمجھتی, یہ کوئی سمجھداری نہیں ہے, یہ کوئی وزڈم نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے یہ جو 25 کروڑ کا ملک ہے, اس 25 کروڑ کے ملک کو آپ اپنی مرضی سے اور اپنے ایجنڈے کے مطابق اور اپنے فائدے کے لیے چلائیں. آپ کو اپنی غریب عوام کا سوچنا ہوگا, جس کو آپ نے کہا ہے کہ ہم مہنگائی سے نکالیں گے, جس کو آپ نے کہا ہے روزگار دیں گے, جس کو آپ نے کہا ہے کہ ہم گھر دیں گے, جس کو آپ نے کہا ہے کہ ہم بنیادی ضروریات روٹی کپڑا مکان دیں گے, لیکن آپ ان کو جینے کا حق ہی نہیں دے رہے. آپ تو آئے روز راستے بند کر رہے ہیں, آپ تو آئے روز ان پہ پابندیاں لگا رہے ہیں, اور تو اور آپ نے ان کے اوپر بالکل ہی کمیونیکیشن کے جو ذرائع تھے وہ بند کر دیے, اور ہم جا بیٹھے ان پچھلے غاروں کے دور میں جا بیٹھے, ہم سڑک سے گزرتے ہیں, شیلنگ ہو رہی ہے,
اور बहुत बजाय ही इसके कि अफसोसनाक हालात बात है बेहतर कि होते, 13 खवातीन को जमातें पकड़ा जा मिलकर रहा आईं। बिल्कुल, 13 है। जमातें ये मिलकर किसी आईं, बड़े दौर भी हाँ, ये जमहूरियत नहीं है कि आप खवातीन को, चाहे वो आपकी मुखालिफ सियासी जमात से क्यों ना हो, कि वो सीनियर खवातीन, वो उम्र रसीदा खवातीन सड़कों पे इस तरह से हों कि आप उन्हें पकड़ें, फिर आप उन्हें छोड़ दें, आप उन्हें रोने पे, चीखने पे मजबूर करें। ये कोई जमहूरियत नहीं है, और माफ कीजिएगा, ये कोई इंसानियत भी नहीं है। आप किसी बिल्कुल। तौर भी इस तरह के लायक नहीं है कि आप ये हुकूमत संभालें या आप इस तरह से काम करें। थैंक यू। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। 13 जमातें मिलकर आई थी, बड़े सियाने बंदे थे, इनमें बड़े तजर्बाकार लोग थे, लेकिन हालात बेहतर होने के बजाय मजीद बदतरीन हुए। जावेद राठौर साहब, जरा ये बताइए कि थोड़ा सा, अगर हम ये समझते हैं कि अदालत की अगर बात करें, जुडिशरी की बात करें, तो वो अगर किसी बंदे को रिलीफ देते हैं, अगर किसी को रिहाई मिलती है, तो किसी ना किसी थाने की पुलिस जो है वो अदालत के दरवाजे के बाहर खड़ी होती है कि अगर एक जगह से रिहाई मिली तो वो उठाकर फिर ले जाते हैं। हालात ऐसे हैं, और ऐसे हालात में आपको लगता है कि मुज़ाकरात मुमकिन है? नहीं जी, मुज़ाकरात तो उस वक्त होते हैं ना जब नीयत हो मसले को हल करने की। तो जहाँ इंटेंशन ही ना हो, नियत ही ना हो, तो वहाँ मुज़ाकरात होते नहीं है। मुज़ाकरात मामलात को ड्रैग करने के लिए, वक्त के लिए यूज किया जाता है। आप देखें, अगर इन्होंने मुज़ाकरात करना होते तो बहुत पहले कर लेते। जब इमरान खान ने कहा था कि मैं असम्बलियां तोड़ूंगा और उसके लिए 1 महीने का टाइम दिया था, तो उस दौरान मुज़ाकरात कर लेते। लेकिन पीडीएम की हुकूमत मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहती। उनको मालूम है कि वो अवाम के सामने जाके सरखरू नहीं हो सकते, तो इसलिए वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। सिंपल सी बात थी, अगर वो इलेक्शन करा देते तो कुछ भी ना होता, कोई तूफान ना बरपा होता। लेकिन वो इलेक्शन नहीं कराना चाहते, उसके लिए आइन भी खत्म हो गया, कानून भी खत्म हो गया, रियासत का जो एक ढांचा है वो शिराजा जो है बिखरने को है। जो आर्मी का एक तकद्दस था, तलिस्म था, अवाम में मोहब्बत थी, उसका जनाजा भी निकल गया। और फिर अभी जो कुछ रहस रह गई थी कसर, वो इस वक्त अवाम के ऊपर जो है वो हमले करके, गिरफ्तार करके, उनको धमकियां दे के जो है वो कसर पूरी की जा रही है। तो ऐसे तो मुल्क नहीं चलते ना, ये तो मुल्क चलाने वाली बातें नहीं है, ये तो माइट इज राइट वाली बात है। अगर माइट इज राइट वाला असूल आप कार फरमाया करेंगे तो वो कब तक चलेगा? वो तो अगर आप अपने घर में अपनी औलाद के साथ जो है वो इस तरीके से पेश आएंगे तो वो भी बगावत कर देगी। लोग तो, जो रियासत होती है ना, वो इसलिए होती है कि लोग वहाँ खुशहाल रहें, अमन से रहें, उनकी जिंदगियां महफूज रहें। लेकिन अगर रियासत के अंदर लोगों की जिंदगियां महफूज ना हो, उनकी इज्जतें महफूज ना हो, तो लोग तो रियासत से मायूस हो जाते हैं। यही वजह है कि अभी लोग जो है अदारों से मायूस है, और अदारों के बाद लोग रियासत से भी मायूस हो रहे हैं, लोग फौज से भी मायूस हो रहे हैं, लोग जुडिशरी से भी मायूस हो रहे हैं। सियासतदानों से तो पहले ही मायूस थे, लेकिन जो कुछ रह गया उससे भी मायूस हो गए। और मैं आपको बताऊं, यहाँ अमेरिका के अंदर इतने पाकिस्तानी हैं जो लविंग है पाकिस्तान के साथ, तो अभी वो कहते हैं यार छोड़ो, पाकिस्तान की बात ही ना करो। पाकिस्तान पर बोलना वक्त जाया करने के मुतरादिफ है। और मैं खुद कभी कभी सोचता हूँ यार कि मैं ये बोलता हूँ, वक्त जाया करता हूँ, मेरा अपना बिजनेस का हरज हो रहा है, मुझे क्या जरूरत है? मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे बच्चे वेल एडजस्ट है, मैं वेल एडजस्ट हूँ, अच्छी जिंदगी गुजर रही है। लेकिन फिर हम सोचते हैं कि यार अगर हम बोल सकते हैं तो हम जरूर बोलें, जो हक और सच की बात हम करें, ताकि वो वहां लोगों तक जाए। वहां लोगों को दबाया जा रहा है, लोगों की जबान बंदी की जा रही है। तो ऐसे वक्त में मेरा ख्याल है कि हमारा बोलना बहुत जरूरी हो जाता है। अब देखिए, मेरा पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, ना कभी वोट दिया है, ना इमरान खान से मिला हूं। मैं बेनजीर के साथ काम किया, मैं उसका बड़ा क्लोज था, पीपल्स पार्टी का यहाँ प्रेसिडेंट रहा हूँ, बेनजीर की तकरीरें लिखता था। मैंने 20 साल जो जिंदगी के जवानी के वो पीपल्स पार्टी के साथ गुजारे। लेकिन अभी जो कुछ हो रहा है, तो उस पर मुझे एक पाकिस्तानी की हैसियत से, एक इंसान की हैसियत से अफसोस है कि वो बिल्कुल आइन और कानून के बरक्स हो रहा है। कोई कानून, कोई असूल, कोई माशरा इजाजत नहीं देता कि इस तरह आप लोगों को, औरतों को ड्रैग करें, उनकी बेहुरमती करें। अब देखें ना, जिस औरत ने दुपट्टा फेंका था, उसके ऊपर जिस तरह वो मुर्दार के ऊपर चीलें झपटती है, इस तरह झपट के उठाया गया। एक औरत बेचारी जो व्हील चेयर पर थी, उसको धक्का दे के, यानी ये कौन से मुल्क में होता है? ये कौन सी इंसानियत है? ये किस मजहब के मानने वाले हैं? कौन से आइन के मानने वाले हैं? कौन सी अखलाकियात के मानने वाले हैं? ये चीजें तो
दुख देखकर बंदा जो है दिल दहल जाता है कि यार इस मुल्क से हमारा ताल्लुक है, ये मुल्क है जिससे हम ताल्लुक रखते हैं, ये है हमारे सियासतदान। तो ये तो पॉलिटिक्स जो है बिल्कुल काबिल मजम्मत है और काबिल अफसोस है, और इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि वो इस तरह का रवैया अपने शहरियों के साथ कर रहे हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हो। लोग जो है वो काबिल इज्जत होते हैं, रियासत अवाम के लिए होती है, और अगर अवाम का आप इस्तेसाल करेंगे तो फिर रियासत का जवाज क्या रह जाता है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि रियासत तो जो है वो फलाही रियासत कहलाती है। डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी, मैं राठौर साहब ने ये कहा कि हम लोग ये सोचते हैं कि हम क्यों इस तरह से टाइम ज़ाया कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा कि हम पाकिस्तानी कहीं भी चले जाएं, अपनी मुल्क अपनी धरती से जो जुड़त है वो हमारे खून में रची बसी होती है, और जितना दर्द और दुख मैं ये समझती हूँ कि ओवरसीज के दिलों में होता है, वो शायद हमारा यहाँ रह के हम उस दुख और दर्द में नहीं होते, क्योंकि मैंने देखा है कुदरती आफात में भी जितनी मदद ओवरसीज करते हैं, और जब भी कोई परेशानी लाहक होती है तो ओवरसीज की तरफ से जो पैगामात आते हैं, तो वो आप इसमें जो है ये आप जितना भी इनकार करें या जितना कहें आप ये करते रहेंगे। लेकिन ये अच्छा है कि राठौर साहब ने जो अभी कहा कि ये बेनजीर भुट्टो की तकरीरें भी लिखते रहे हैं। मैं थोड़ा सा क्योंकि मैंने ये चीज जो देखी है पीपल्स पार्टी की कि बहुत सारे ऐसे तामीराती काम हैं, मतलब भुट्टो के दौर में जो यूनिवर्सिटीज बनी, जो इदारे बने, मतलब बीबी के दौर में हम देखते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए या बिस्प का प्रोग्राम आया, उसके जरिए बहुत सारी औरतों को शनाख्ती कार्ड बनाने का हक हासिल हुए, या आसिफ जरदारी आता है तो 58(2)B का आपने देखा कि किस तरह से वो लॉन्ग टर्म में ये एक बहुत बड़ी, शायद राठौर साहब इसकी तायद करेंगे, और 18वीं तरमीम के लिए जो उन्होंने किया, या पार्लियामेंट को पावर दी, आसिफ जरदारी ने पार्लियामेंट को पावर दी 58(2)B जी के जरिए। के का को जो उन्होंने शनाख्त दी, तो मैं ये समझती हूँ कि उनमें जो एक विजडम पाई जाती है, जो एक समझ है, इस ये वक्त का तकाजा है कि वो इस वक्त आगे बढ़े और इंतखाबात की इलेक्शन की तरफ आए, क्योंकि पीटीआई की तरफ से यही मुतालबा किया जा रहा है कि आप इंतखाबात कराएं, तो उसको आप मुज़ाकरात के जरिए बैठकर इस बात को अफामो तफहीम से हल करें, वरना ये जो अनारकी है, हम किसी तौर पे जो हम इस वक्त हम माशी तौर पे आप ये देखें, हम कितने मुल्क हैं जिनसे हम, आप जापान को देख लें, चाइना, और उसकी तो हम बात ही नहीं कर सकते, हम कितने पीछे चले गए हैं इन सब मुल्कों से, हमारी करेंसी कितनी गिर गई है, और मतलब हम कहीं भी जाते हैं तो हमारे उस रुपए की कोई वैल्यू ही नहीं रही है, और हम बिल्कुल भी इस बात के मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि आगे पाकिस्तान को बहुत नुकसान हो, जिस तरह से राठौर साहब ने फरमाया था कि हम पीछे को जा रहे हैं बजाय आगे जाने के। उसका हल यही है कि आप अपनी दानिशमंदी और अक्लमंदी को जेरे इस्तेमाल लाइए और बैठ जाइए मेज पर, और उस पर बैठकर आप इसका हल निकालिए कि आगे आप इंतखाबात कराएं। सूरत हाल अब बहुत तब्दील हो रही है, आए दिन आपने देखा है कि मुज़ाकरात की जब हम बात करते हैं, मुज़ाकरात के लिए तो चीफ जस्टिस ने भी कहा कि देखिए हम आपको टाइम दे रहे हैं, जाइए मुज़ाकरात कीजिए और लोगों को एतमाद में लें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यानी कि मुज़ाकरात के टेबल पर बैठे, मुज़ाकरात उस तरह से आगे नहीं बढ़े, और अगर आगे नहीं बढ़े तो फिर क्या हुआ, गिरफ्तारियां शुरू हो गई। फिर एक ऐसा जो है वो तूफान आया कि एक गिरफ्तारी होती है, वहां से रिहाई मिलती है, दूसरी गिरफ्तारी होती है। तो ऐसे माहौल में तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना मुज़ाकरात करना। लेकिन हाँ, ये है कि अगर कानून अपना रास्ता बनाए और आइन के मुताबिक चला जाए, तो फिर तो बंदा कह सकता है कि ठीक है, रियासत है, उसका आइन इजाज़त देता है और आइन के ज़रिए ही जो है वो आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन बदकिस्मती है, आइन तो कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन करवाएं, तो इलेक्शन तो नहीं हुए। और उससे भी बढ़कर बात यह है कि हमारे बड़े सीनियर लोग टीवी पर बैठ के इलेक्शन ना होने की जो है वो, या ना करवाए जाने की, तो जिहाद पर उसको जस्टिफाई करते हैं कि इलेक्शन देखें, ये भी नहीं हो सकता, ये कर लें तो फिर वो भी प्रॉब्लम आएगी। तो थोड़ा सा ये बताइए कि अगर इलेक्शन वक्त पर नहीं हुए, अभी तो वाकई ये नहीं हुए, वक्त पर इलेक्शन तो नहीं हुए, तो आगे फिर क्या होगा? तो ये तो फिर अक्टूबर में भी नहीं होंगे।
جی بالکل، دیکھیں آگے نہ ہونے سے میں یہی بات کر رہی ہوں کہ اس طرح کی انارکی جو ہے وہ پھیل رہی ہے. میں بالکل بھی اس توجہ میں نہیں جاؤں گی کہ میں کہوں. آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ ریڈیو پاکستان کو، سرکاری املاک کو کس طرح سے نقصان پہنچا. اے پی پی کو، الیکشن کمیشن کے دفتر کو جلایا گیا، گھیراؤ کیا گیا. اور اس میں یہ قطعاً نہیں سمجھتی کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے ہوں. اس میں وہ لوگ بھی جو شر پسند ہوتے ہیں اور ایک جولا طبقہ ہے جو وہ بھی اس قسم کی کارروائیوں میں ملوث ہوتا ہے. لیکن آپ کس کس کو روکیں گے؟ تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے لا کے مطابق جو آپ کے قوانین ہیں آپ انہی کے مطابق بیٹھ کر اس مسئلے کو فوری طور پر حل کیجئے. اور خدارا وہ لوگ جو اپنے مفادات کی اینک پہن کر دیکھتے ہیں چیزوں کو، وہ اس سے نکل آئیں. آپ لوگ یہ کیوں نہیں سوچتے اگر آپ کسی کے پیچھے چل رہے ہیں اور آپ اس کی توجیہ بھی خود بخود پیدا کر لیتے ہیں، آپ اس کے دلائل بھی پیدا کر لیتے ہیں، آپ بالکل ہی آنکھیں بند کیے اسی کے اوپر چل دیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ کم از کم اور کچھ نہیں، میں اپنی صحافتی برادری کو کہوں گی کہ میڈیا کا بڑا اہم کردار ہے. میڈیا وہ پیشہ ہے جو ہم کہتے تھے پیغمبرانہ پیشہ ہے، ایک مقدس پیشہ ہے. میں اپنی صحافتی برادری سے یہ کہوں گی کہ میری جو صحافتی برادری ہے وہ ان کی جو ترجمانی کرتی ہے مختلف سیاسی جماعتوں کی، ان سے نکل ہے. یہ جو شدت پسندی کا رویہ ہے، خدارا اس کو ختم اس کر کو دیں. ترک کرنا آپ پڑے گا. اس میں بیٹھیں. اگر آگے بڑھنا ہے تو بالکل شدت پسندی کا جو ہے رویہ ترک کرنا پڑے گا. جاوید راٹھور صاحب، صرف ہمارے پاس 30 سیکنڈ ہے. 30 سیکنڈ سر. جی کیا آواز دوبارہ کہیں گے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس صرف 30 سیکنڈ ہے. شدت پسندی کا رویہ ترک کرنا پڑے گا. لاسٹ 30 سیکنڈ میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی دیکھیں، شدت پسندی تو ہر جگہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر. یعنی ایک سٹریٹ سے لے کر ٹاپ تک ہے، اور اس میں پالیٹیشنز بھی ہیں، اس میں بیوروکریسی بھی ہے، اس میں ادارے بھی ہیں. ہر شخص کے اندر شدت پسندی ہے. اور شدت پسندی جو ہے، میں آپ کو ایک مختصر مثال دوں. امریکہ کا جب الیکشن ہو رہا تھا کچھ سال پہلے، تو ایک سر پریزیڈنشل ہمارے پاس صرف کینڈیڈیٹ 10 تھا سیکنڈ ہے. 10 سیکنڈ سر. ڈین ہاورڈ ایک کینڈیڈیٹ تھا جو بہت پاپولر تھا. تو اس نے جب تقریر کی نا، تو تقریر کرتے ہوئے اس نے بازو ایسے پیچھے کر کے تو ذرا جو ہے نا بڑا چلا کے تقریر کی، اور اس کی وہ 60% سے 30% پہ آ گیا اور ریس سے آؤٹ ہو گیا. اس کے اپنے لوگوں نے اس کو مسترد کر دیا کہ یہ بندہ اتنا جذباتی ہو گیا ہے، تو یہ کل امریکہ کا صدر بن گیا تو پتہ نہیں کیا کرے گا. تو ہمارے ہاں تو لیڈر بنتا ہی وہی ہے جو زیادہ جذبات کا مظاہرہ کرے، جو جو زیادہ زیادہ توڑ جذبات ہے، جو پھوڑ کا عوام کے مظاہرہ کرے. جذبات کو زیادہ پھر آپ کو جو عوام یہی کے لوگ جذبات ملیں کو گے جو زیادہ اس اچھے وقت طریقے سے بھڑکا سکتا ہے، وہی لیڈر میں ایک مثال کہلاتا ہے. وہ بہت اوباما شکریہ جاوید راٹھور صاحب، آپ امریکہ سے ہمارے ساتھ تھے. ڈاکٹر سعدیہ کمال صاحب، آپ پاکستان سے ہمارے ساتھ تھی. آپ کا بہت شکریہ. پروگرام دیکھنے کا بھی بہت شکریہ. اگلے جمعرات انشاءاللہ پھر نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. حافظ الدین مشتاق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.